کیا آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت کی ایک نشانی یہ ہے کہ ایک بدبخت انسان کعبے کو مسمار کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس کا مقصد کعبے میں موجود خزانے کو حاصل کرنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص کا حلیہ کیسے بیان فرمایا؟ اس بدبخت انسان کا تعلق کس خاندان سے ہوگا؟ کعبے کو گرانے کا یہ واقعہ کب اور کیسے پیش آئے گا؟ آج ہم انہی سوالات پر بحث کریں گے، لہٰذا اس قیمتی ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ تو آئیے چل کر موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ پاک کے بابرکت گھر کی حرمت سے ہر خاص و عام واقف ہے۔ یہ مسلمانوں کے مذہبی شعار میں داخل ہے کہ مکہ مکرمہ کا ادب و احترام صدقے دل سے کیا جائے۔ بیت اللہ وہ مبارک گھر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے برکت اور امن کا گہوارہ بنایا۔ صاحب استطاعت مسلمانوں پر اس کا حج کرنا فرض ہے۔ یہ وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو دیا۔ وہ لمحہ بھی وقت نے دیکھا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ بیٹا اپنے مبارک ہاتھوں سے اس گھر کی تعمیر کر رہے تھے۔ جب تعمیر مکمل ہو رہی تھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خوبصورت دعا پڑھتے جا رہے تھے، جسے قرآن کریم کی سورۃ البقرہ آیت نمبر 127 میں یوں بیان کیا گیا: اے ہمارے رب، تو ہم سے اس کو قبول فرما، بے شک تو سننے اور جاننے والا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ 5 پہاڑوں کے پتھروں سے تعمیر ہوا۔ اسی سے متعلق ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس وقت کے بادشاہ حضرت ذوالقرنین علیہ السلام کا وہاں سے گزر ہوا، تو انہوں نے باپ بیٹا سے دریافت کیا کہ انہیں کس نے اس کی تعمیر کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی تعمیر کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ذوالقرنین علیہ السلام نے کہا کہ مجھے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو 5 مینوں نے اس کی گواہی دی کہ اللہ پاک نے ہی ان کو یہ حکم دیا ہے، جس پر حضرت ذوالقرنین علیہ السلام اسی وقت ایمان لے آئے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کا طواف بھی کیا۔ پھر بیت اللہ ایک طویل عرصے تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ شکل میں موجود رہا۔ بعد ازاں قریش نے خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر کیا۔ قریش کے تمام قبائل نے یہ معاہدہ کیا تھا کہ اس کی تعمیر میں ناجائز پیسے کا استعمال نہیں کیا جائے گا۔ اس وجہ سے رقم کم پڑ گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ بنیادوں کو تھوڑا کم کر کے موجودہ کعبے کی شکل میں ڈھال دیا گیا۔ ناظرین گرامی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خانہ کعبہ وہ مقدس گھر ہے جس کی تعمیر ہوئے کئی صدیاں گزر چکی ہیں، مگر اس پر کبھی آنچ نہ آنے دی گئی۔ ایک بار جب ابراہہ نے اپنے ہاتھیوں کے لشکر سمیت کعبے پر حملہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیلوں سے کعبے کی حفاظت کروائی۔ وقت گواہ ہے کہ جس نے بھی کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا سوچا اس کا انجام بہت بھیانک ہوا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا بدبخت انسان ہوگا جو قیامت کے قریب کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی کوشش کرے گا، اور اس کی وجہ کیا ہوگی؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم حبشیوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو اور ان سے کسی قسم کا تعرض نہ کرو کہ وہ تم سے کچھ نہ کہیں اور تم سے تعرض نہ کریں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ کعبے کا خزانہ ایک حبشی ہی نکالے گا جس کی دونوں پنڈلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں گی۔ اسلامی کتب کے مطابق اس حبشی کا نام ذو السویقتین ہوگا۔ علماء کہتے ہیں کہ اس حدیث کے آخر میں جس بات کی طرف اشارہ کیا گیا اس کا تعلق زمانہ آخر سے ہے، جب قیامت بالکل قریب ہوگی۔ اس وقت اہل حبشہ کو غلبہ حاصل ہوگا اور ان کا بادشاہ اپنا لشکر لے کر مکہ پر چڑھائی کرے گا اور کعبۃ اللہ کو گرا دے گا اور اس خزانے کو نکال لے گا جو خزانہ خانہ کعبہ کے نیچے مدفون ہے۔ چنانچہ حدیث میں کعبے کے خزانے کو نکالنے والے جس حبشی کا ذکر کیا گیا اس سے یا تو حبشہ کا بادشاہ مراد ہے یا پھر حبشہ کا لشکر۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ خزانے سے مراد وہ مال و اسباب ہے جو نظر کے طور پر خانہ کعبہ میں جمع کیا جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے خادمین اس کو جمع کرتے جاتے ہیں۔ معزز خواتین و حضرات، اسلامی کتب کا مطالعہ یہ بھی بتاتا ہے کہ حدیث میں جو فرمایا گیا کہ ایک حبشی خانہ کعبہ کا خزانہ نکال لے گا، یا ایک اور روایت میں یوں فرمایا گیا کہ ایک حبشی خانہ کعبہ کو تباہ و برباد کر دے گا، تو یہ بات قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَهَرْمَنْ آمَنَا یعنی امن و امان والے حرم کے خلاف اور معارض نہیں، کیونکہ حبشیوں کے ذریعے خانہ کعبہ کی تخریب و تباہی کا یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، جبکہ روئے زمین پر کوئی شخص اللہ اللہ کہنے والا نہیں رہے گا۔ اور آمنہ کے معنی یہ ہے کہ کعبہ قیامت تک مامون و محفوظ رہے گا۔ بعض علماء نے ایک اور وضاحت بیان کی اور اس کو زیادہ صحیح کہا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو امن والا حرم قرار دیا ہے،
تو اس کے غالب احوال کے اعتبار سے قرار دیا ہے، یعنی خانہ کعبہ کی اصل حقیقت تو یہی رہے گی کہ خانہ کعبہ ہمیشہ ہر قسم کی تخریب کاری سے محفوظ رہے گا، مگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا سخت حادثہ پیش آئے جس سے اس کی تخریب کاری ہو۔ اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو تاریخ میں ایسے حادثات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں جنہوں نے خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں عبد الملک بن مروان کی خلافت تھی، اس کی طرف سے اہل مکہ کے خلاف حجاج بن یوسف کے حملے کے دوران خانہ کعبہ کی سخت تخریب کاری ہوئی۔ اس کے علاوہ کرامتہ کا واقعہ بھی پیش آیا جس نے خانہ کعبہ کو سخت نقصان پہنچایا، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر آنے والے زمانے میں بھی کعبے کی تخریب کاری کا کوئی واقعہ پیش آئے تو یہ واقعہ ہر من آمنہ کے خلاف نہیں ہو سکتا۔ دوستو، اس حوالے سے علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ امن والا حرم قرار دینے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل مکہ کو یہ حکم فرمایا کہ جو بھی شخص اس مقدس شہر اور حرم محترم میں آئے اس کو امن و عافیت عطا کرو اور یہاں کسی کے ساتھ بھی تعرض نہ کرو۔ چنانچہ منقول ہے کہ جب زندیقوں کی جماعت کرامتہ کا سردار فساد و تباہی مچا چکا اور لوگوں کی قتل و غارت گری اور شہریوں کی لوٹ مار سے فارغ ہوا تو ایک دن کہنے لگا کہ اللہ کا یہ فرمان کہا گیا کہ جو بھی شخص اس حرم محترم میں داخل ہوا اس کو امن و عافیت حاصل ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو جواب دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نے کہا، قرآن کریم کے اس ارشاد کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی شخص کبھی بھی مکہ و اہل مکہ اور خانہ کعبہ کی تخریب اور نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، بلکہ اس فرمان الہی کی مراد یہ حکم دینا ہے کہ جو شخص حرم محترم میں داخل ہو جائے اس کو امن و عافیت عطا کرو اور اس میں لوٹ مار اور قتل و غارت گری کے ذریعے کسی کے ساتھ تعرض نہ کرو۔ اسلامی کتب یہ بھی بتاتی ہیں کہ ذوالسوقتین کا یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بعد کے زمانے میں ہوگا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما جائیں گے تو اس زمین پر کوئی اللہ کا نام لیوا نہیں رہے گا، تو اس وقت تخریب کعبہ کا یہ دل خراش واقعہ رونما ہوگا جب ذوالسوقتین نامی حبشی کعبے کو گرائے گا۔ پھر اس کے بعد کعبہ کبھی دوبارہ تعمیر نہ ہو سکے گا اور اس کو آسمان پر اٹھا لیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد ان کفار و بدکار بدبخت لوگوں پر قیامت قائم ہوگی، کیونکہ اس وقت مسلمان موجود نہیں ہوں گے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، اور دنیا میں صرف اور صرف کفار کا غلبہ ہوگا، تو پھر قیامت ہو جائے گی۔ آخر میں حسب روایت دعا ہے۔